اچھا محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ الصمد یعنی بے نیاز ہے۔ اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ عبادت کی، نہ مخلوق کی، نہ تعریف کی، اور نہ ہی کسی مقصد کے پورا ہونے کی۔ اگر وہ کائنات اور تمام مخلوقات کو پیدا نہ کرتا تو بھی اس کی ذات، صفات اور کمال میں کوئی کمی نہ آتی، اور اگر پیدا کر دیا ہے تو بھی اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے تخلیق کیوں کی؟ پوری کائنات کو اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ عام طور پر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی حکمت، مشیت، مرضی یا ارادہ تھا۔ تو پھر اس پر سوال یہ اٹھتا ہے حسن صاحب کہ ان سب کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟ الٹیمیٹ گراؤنڈ کیا تھا؟ یعنی اگر اللہ اس حکمت یا مشیت کے مطابق عمل نہ کرتا تو اس کی ذات پر کیا فرق پڑتا؟ اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اسی خاص حکمت اور اسی خاص مشیت کو اختیار کرنے کی فلسفیانہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آپ کے جو سوالات ہیں نا ان کا جواب دیا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، نہیں دیتا میں جواب، جو کرنا کر لو، جاؤ۔ جواب دیا اللہ نے، قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے تم پوچھ ہی نہیں سکتے، تم مجھ سے سوال کرو میں جواب ہی نہیں دوں گا۔ لا یسأل عما یفعل، جو میں کرتا ہوں اس کے بارے میں تم سوال ہی نہیں کر سکتے مجھ سے، جواب کا تقاضا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں دیتا جواب۔ تو آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو حاضر کریں، کہیں کسی عدالت میں پیش کریں، ان کو کھڑا کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا فلسفیانہ حکمت ہے، آپ نے مجھے کیوں بنایا، اپنا فیصلہ واپس لیں، کریں آپ جائیں۔ اس کا جواب تو بالکل واضح ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر رہا، آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ اپنے علم میں اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں؟ یعنی میں بھی تو اللہ کے پاس ہی جاؤں گا نا۔ آپ اگر مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے تو میں تو بندہ ہوں، میں بھی اسی کے پاس جاؤں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں، سب نے اللہ ہی تو پاس جانا ہے بھائی۔ اللہ نہیں جواب دینا آخر میں، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا جواب، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ کیا کریں اب ہم، کیا کریں؟ میں کہاں سے لاؤں جواب آپ کے لیے؟ اسلامک تعلیمات میں کوئی تو اس کا جواب دیا گیا ہوگا نا؟ ہے نا جواب، بتا رہا ہوں اسلامی تعلیمات میں، قرآن مجید اسلامی تعلیمات کا ماخذ ہے، اس میں لکھا ہوا لا یسأل عما یفعل، نہیں دیتا میں جواب، جو میں کرتا ہوں مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا ہے، کیا کریں اب؟ اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک اور صفت بھی ہے، عالم ہونا، ظاہر باطن اول آخر سب کچھ جانتا ہے وہ۔ تو پھر اللہ تعالی نے انسان اور جنات کا جو امتحان لیا ہے اس کے پیچھے پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے، جبکہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے لحاظ سے تو سوال اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اس کو کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا، میری مرضی۔ بندوں کے لحاظ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے علم میں ہمارا انجام نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ کا سوال ہے، اللہ نے کہا میں جواب نہیں دیتا اس بارے میں۔